میری ننند کی شادی پر ساس نے اسے ایک بہت پرانا اور بھاری صندوق دیا اور کہا اسے کبھی مت کھولنا۔ ننند کی موت کے بعد وہ صندوق میرے حصے میں آیا۔ لالچ میں آ کر جب میں نے اسے کھولا تو اس میں زیورات نہیں بلکہ ایک خاندانی قمیض اور ایک خط تھا جس نے اس خاندان کی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور خاموشی اس قدر گہری ہو چکی تھی کہ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک بھی کسی ہتھوڑے کی مانند میرے دماغ پر برس رہی تھی۔ باہر شاید ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی جس کی وجہ سے کھڑکی کے شیشوں پر کبھی کبھار پانی کی بوندیں ٹکراتی تھیں اور ایک عجیب سی سنسناہٹ پیدا کر دیتی تھیں۔ میرے شوہر برابر والے بستر پر بے خبر سو رہے تھے اور ان کے خراٹوں کی آواز ماحول کی ویرانی میں مزید اضافہ کر رہی تھی، لیکن میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میں بستر پر لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی، مگر میرا ذہن اور میری نگاہیں بار بار کمرے کے اس تاریک کونے کی طرف اٹھ جاتی تھیں جہاں وہ منحوس اور پر اسرار صندوق رکھا ہوا تھا۔ یہ وہی صندوق تھا جو میری ننند کی موت کے بعد میرے حصے میں آیا تھا۔ ابھی کل ہی تو اس کے سوئم کی فاتحہ خوانی ہوئی تھی اور گھر سے مہمانوں کا رش چھٹا تھا، مگر گھر کی فضا میں ابھی بھی سوگ کی کیفیت طاری تھی۔ اگرچہ بظاہر میں بھی سب کے سامنے رو رہی تھی اور غمگین تھی، لیکن میرے دل کے کسی نہا خانے میں ایک عجیب سی بے چینی اور تجسس ناچ رہا تھا جو مجھے سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ یہ صندوق کوئی معمولی لکڑی کا ڈبہ نہیں تھا بلکہ سالوں پرانا شیشم کی لکڑی سے بنا ہوا ایک بھاری بھرکم اور مضبوط صندوق تھا جس پر پیتل کی پرانی نقاشی کی گئی تھی اور اس کے دہانے پر ایک بڑا زنگ آلود تالا لٹک رہا تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد ہے جب میری ساس نے یہ صندوق اپنی بیٹی کے حوالے کیا تھا۔ اس وقت میری شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا اور میں گھر کے کام کاج میں لگی ہوئی تھی جب میں نے دیکھا کہ ساس نے اپنے کمرے سے مزدوروں کی مدد سے یہ بھاری صندوق نکلوایا اور سیدھا اپنی بیٹی کے کمرے میں رکھوا دیا۔ میری ننند اس وقت جوان تھی مگر اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک عجیب سی ویرانی اور اداسی رہتی تھی۔ وہ کم گو تھی اور زیادہ تر اپنے کمرے تک محدود رہتی تھی۔ ساس نے اس روز اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر جو جملے کہے تھے وہ آج تک میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تمہاری امانت ہے، اسے سنبھال کر رکھنا، مگر یاد رکھنا اسے کبھی مت کھولنا۔ جس دن تم نے اسے کھولا یا کسی اور کو اسے ہاتھ لگانے دیا تو سمجھ لینا میرا تم سے رشتہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر میں باورچی خانے کے دروازے کے پیچھے کھڑی رہ گئی کہ آخر اس صندوق میں ایسا کیا خزانہ ہے یا ایسا کیا راز ہے جسے کھولنے کی ممانعت اتنی سختی سے کی گئی ہے۔ میں نے کئی بار اپنے شوہر سے پوچھنے کی کوشش کی کہ امی نے باجی کو وہ پرانا صندوق کیوں دیا ہے اور اسے کھولنے سے منع کیوں کیا ہے، مگر میرے شوہر تو اپنی ماں اور بہن کے معاملے میں کبھی بولتے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ گھر کے بڑوں کے فیصلوں میں ٹانگ اڑانا ہمارا کام نہیں ہے، لیکن عورت ہونے کے ناطے میرے دل میں یہ حسد اور تجسس ہمیشہ پلتا رہا کہ آخر اس گھر کی بہو میں ہوں، اس گھر کے وارث کی بیوی میں ہوں، تو پھر خاندانی زیورات یا قیمتی سامان بیٹی کو کیوں دیا گیا؟ عام طور پر بیٹیاں جہیز لے کر رخصت ہو جاتی ہیں اور خاندانی جائیداد اور زیورات پر بہوؤں کا حق سمجھا جاتا ہے تاکہ وہ نسل کو آگے بڑھا سکیں، مگر یہاں گنگا الٹی بہہ رہی تھی۔ ساس نے اپنی بیٹی پر جان چھڑکتی تھی اور میں بس گھر کی دیکھ بھال اور خدمت کے لیے تھی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ صندوق میری ننند کے کمرے کے ایک کونے میں پڑا رہا۔ میں نے کئی بار نوٹ کیا کہ میری ننند گھنٹوں اس صندوق کے پاس بیٹھی رہتی تھی
کبھی اس پر سر رکھ کر روتی تھی اور کبھی خاموشی سے اسے تکتی رہتی تھی، جیسے وہ صندوق کوئی بے جان چیز نہ ہو بلکہ کوئی جیتا جاگتا انسان ہو جس سے وہ باتیں کرتی ہو۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید اس کے اندر ساس کے پرانے زمانے کے بھاری سونے کے سیٹ، ہیرے جواہرات اور قیمتی شالیں بند ہیں جو وہ اپنی بیٹی کو جہیز میں دینے کے لیے جمع کرتی رہی ہیں، مگر چونکہ ننند کی شادی نہیں ہو رہی تھی یا شاید وہ کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ سارا خزانہ اس صندوق میں بند پڑا رہا تھا۔ میری نظریں ہمیشہ اس صندوق پر جمی رہتی تھیں۔ جب بھی مجھے پیسوں کی تنگی ہوتی یا میرا شوہر میرے تقاضے پورے نہ کر پاتا تو میں سوچتی کہ اگر وہ صندوق میرے پاس ہوتا تو آج میں کتنی خوشحال ہوتی۔ میں اپنے بچوں کے لیے اچھے کپڑے خرید سکتی تھی، اپنے لیے سونے کی چوڑیاں بنوا سکتی تھی اور اس پرانے گھر کو نیا کروا سکتی تھی، مگر وہ صندوق تو جیسے ایک ممنوعہ علاقہ تھا جہاں قدم رکھنے کی اجازت کسی کو نہیں تھی۔ پھر اچانک میری ننند کی طبیعت بگڑی اور وہ بستر سے لگ گئی۔ اس کی بیماری کے دوران بھی اس کی نظریں ہر وقت اسی صندوق پر جمی رہتی تھیں، جیسے اسے اپنی جان سے زیادہ اس صندوق کی فکر ہو۔ مرنے سے کچھ لمحے پہلے جب ساس اس کے سرہانے بیٹھی رو رہی تھی تو ننند نے ساس کا ہاتھ پکڑ کر بڑی مشکل سے کہا تھا کہ اماں، میرے بعد اس صندوق کا خیال رکھنا، اسے کسی غیر کے ہاتھ نہ لگنے دینا۔ ساس نے روتے ہوئے وعدہ کیا تھا، مگر قدرت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ ننند کے انتقال کے فوراً بعد ساس پر فالج کا حملہ ہوا اور وہ اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھیں، مگر اب گھر کا سارا نظام میرے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ ننند کا کمرہ خالی کرنا تھا تاکہ اسے مہمانوں کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ میں نے صفائی کے بہانے وہ بھاری صندوق وہاں سے اٹھوا کر اپنے کمرے میں رکھوا لیا۔ میرے شوہر نے اعتراض بھی کیا کہ اسے اسٹور روم میں رکھوا دو، مگر میں نے یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ یہ باجی کی آخری نشانی ہے، اسے میں سنبھال کر رکھوں گی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میں اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتی تھی تاکہ موقع ملتے ہی اپنا وہ شوق پورا کر سکوں جو سالوں سے میرے دل میں مچل رہا تھا۔ اب یہ صندوق میرے کمرے میں تھا اور ساس بستر پر پڑی بے حس و حرکت تھیں جو مجھے روک سکیں۔ ننند قبر میں جا چکی تھی۔ اب میرے اور اس خزانے کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی سوائے اس زنگ آلود تالے کے اور میرے شوہر کی موجودگی کے۔ مگر آج کی رات تو جیسے شیطان میرے دماغ پر پوری طرح قابض ہو چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر آج میں نے یہ موقع گنوا دیا تو شاید پھر کبھی ہمت نہ کر پاؤں۔ میں نے سوچا کہ اس میں یقیناً وہ پرانے زمانے کے نوکا لکھا ہارا اور کڑے ہوں گے جن کی قیمت آج کے دور میں لاکھوں نہیں کروڑوں میں ہوگی۔ یہ سوچ کر ہی میری آنکھوں میں چمک آ گئی۔ میں نے دل ہی دل میں منصوبہ بنا لیا تھا کہ میں زیورات نکال کر تالا واپس لگا دوں گی، اور اگر کسی نے پوچھا تو کہہ دوں گی کہ صندوق خالی ہی تھا یا چور لے گئے۔ ویسے بھی کون سا کسی کے پاس کوئی فہرست موجود ہے کہ اس کے اندر کیا رکھا ہے۔ ساس تو بولنے کے قابل نہیں اور شوہر کو کچھ معلوم نہیں۔ یہ سارا مال میرا ہے اور صرف میرا ہی ہونا چاہیے، یہی انصاف ہے۔ میں نے اس گھر کی اتنی خدمت کی ہے، ساس کے طعنے سہے ہیں، غربت میں وقت کو گزارا ہے، تو اب صلہ پانے کا حق بھی میرا ہی ہے۔ میرے ضمیر نے ایک دو بار مجھے ملامت کرنے کی کوشش کی کہ ایک مردہ انسان کی امانت میں خیانت کرنا گناہ ہے اور ساس کی قسم کا پاس رکھنا چاہیے، مگر سونے کی چمک کے خیال نے ضمیر کی آواز کو دبا دیا۔ مجھے یاد آیا کہ کس طرح میری ننند ہمیشہ
اچھی ساڑیاں پہنتی تھی اور میں پرانے جوڑوں میں وقت گزارتی تھی۔ اس طرح ساس اسے چھپ چھپ کر پیسے دیتی تھی اور مجھے سبزی کے پیسوں کا بھی حساب دینا پڑتا تھا۔ وہ سارا غصہ اور محرومی آج لالچ بن کر ابھر رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے سر اٹھا کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ وہ گہری نیند میں تھے۔ میں دبے پاؤں بستر سے اتری۔ ٹھنڈے فرش پر پاؤں رکھتے ہی میرے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی، مگر میں رکی نہیں۔ میں نے الماری کی دراز سے وہ اوزاروں کا ڈبہ نکالا جس میں پیچکس اور ہتھوڑی موجود تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس پرانے تالے کی چابی ملنا ناممکن ہے، اس لیے اسے توڑنا ہی واحد راستہ ہے۔ میں بلی کے قدموں کی طرح چلتی ہوئی اس صندوق کے پاس پہنچی۔ وہ صندوق اندھیرے میں ایک دیو کی طرح لگ رہا تھا، جیسے مجھے خبردار کر رہا ہو کہ مجھ سے دور رہو۔ اس کے قریب بیٹھتے ہی مجھے ایک عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہوا، جیسے اس صندوق کے اندر سے سرد لہریں نکل رہی ہوں۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ باوجود اس کے کہ کمرے میں ٹھنڈ تھی، میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس کی آواز میرے شوہر کو جگا نہ دے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پیچ کس کو تالے کے کنڈے میں پھنسایا اور ہلکا سا زور لگایا، تاکہ تالا پرانا اور زنگ آلود تھا، اس لیے وہ زیادہ مزاحمت نہیں کر رہا تھا۔ مگر ہر بار جب دھات سے دھات ٹکراتی تو ایک مدھم سی آواز پیدا ہوتی جو مجھے غم زدہ کر دیتی تھی۔ بار بار مڑ کر شوہر کی طرف دیکھتی اور پھر تسلی ہونے پر دوبارہ کام شروع کر دیتی۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے کہ اگر اس میں سے کچھ نہ نکلا تو کیا ہوگا، اگر ساس کی روح مجھے دیکھ رہی ہوئی تو کیا ہوگا۔ سنا ہے کہ پرانے خزانوں پر سانپوں کا پہرا ہوتا ہے، کہیں اس میں کوئی بلا نہ ہو، مگر پھر میرا دھیان دولت کی طرف چلا جاتا۔ میں تصور کرنے لگی کہ جب یہ زیورات میرے قبضے میں ہوں گے تو میں اپنی بہنوں کو دکھاؤں گی کہ میری ساس نے مجھے کتنا نوازا ہے۔ میں دنیا والوں کی آنکھیں خیرہ کر دوں گی۔ یہ لالچ کسی نشے کی طرح میرے رگو پے میں سرایت کر چکا تھا۔ مجھے اپنا گناہ کا ڈر تھا، نہ بدنامی کا خوف، بس ایک جنون تھا کہ اس ڈھکن کو اٹھانا ہے اور اپنی قسمت کو بدلنا ہے۔ میں نے پوری طاقت لگا کر ایک آخری جھٹکا دیا اور تالے کا کنڈا ایک ہلکی سی کڑک کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ تالا میرے ہاتھ میں آ گیا اور وہ زنجیر آزاد ہو گئی جو سالوں سے اس راز کی حفاظت کر رہی تھی۔ اب صرف ڈھکن اٹھانا باقی تھا۔ میرا ہاتھ صندوق کے ڈھکن کے ہینڈل پر تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے رکی، جیسے کوئی غیبی طاقت مجھے روک رہی ہو۔ مجھے اپنی ننند کا اداس چہرہ اور ساس کی غسیلی آنکھیں یاد آئیں، مگر وہ یادیں دھندلی پڑ گئیں، کیونکہ میرے سامنے اب میری خواہشات کا پہاڑ کھڑا تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ میرا حق ہے، میں زندہ ہوں اور زندوں کو مردوں سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، وسائل کے، دولت کی اور آسائش کی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور فیصلہ کر لیا کہ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے اندر کا لالچ خوف پر حاوی ہو گیا۔ مجھے اپنا حق لینا تھا، چاہے اس کے لیے ساس کی قسم ہی کیوں نہ توڑنی پڑے۔ تالا ٹوٹنے کی وہ ہلکی سی آواز میرے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح گونجی تھی، حالانکہ وہ آواز بہت مدھم تھی، مگر رات کے اس پچھلے پہر اور میرے گناہ گار ضمیر کی وجہ سے مجھے لگا جیسے پورے گھر نے یہ آواز سن لی ہو۔ میں چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت ہو گئی۔ میری سانسیں جیسے گلک میں اٹک گئی تھیں اور میں خوف زدہ نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی، جو ابھی بھی اسی طرح بے خبر سو رہے تھے۔ ان کے سینے کا اتار چڑھاؤ ایک ردھم کے ساتھ جاری تھا،
جس نے مجھے تھوڑا حوصلہ دیا کہ شاید میری قسمت اچھی ہے اور وہ نہیں جاگے، مگر میرے دل کی دھڑکن قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس قدر زور سے سینے میں بج رہی تھی کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ دھڑکن ہی مجھے بے نقاب نہ کر دے۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے، حالانکہ کمرہ ٹھنڈا تھا، مگر یہ خوف اور ہیجین کا پسینہ تھا جو میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر رہا تھا۔ میرے سامنے وہ صندوق اب بغیر تالے کے موجود تھا، اس کا ڈھکن اب آزاد تھا اور میرے اور اس کے درمیان اب کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ بس مجھے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھانا تھا اور وہ سب کچھ میرا ہو جانا تھا جس کے خواب میں نے شادی کے پہلے دن سے دیکھے تھے۔ مگر عجیب بات تھی کہ جب منزل اتنی قریب آ گئی تھی تو میرے ہاتھ منو وزنی ہو گئے تھے۔ ایک انجانا سا خوف مجھے گھیرے میں لے رہا تھا جو پولیس یا چوری کے خوف سے الگ تھا۔ یہ ایک ایسا خوف تھا جو شاید انسان کی چھٹی حس پیدا کرتی ہے جب وہ کسی ایسی چیز کے قریب ہوتا ہے جو اس کی سمجھ سے بالا تر ہو یا جو اس کے لیے تباہی کا پیغام لے کر آئی ہو۔ میں نے گہرا سانس لے کر خود کو سنبھالا اور اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنی قمیض کے دامن سے پہنچا، کیونکہ ہتھیلیوں پر پسینہ آ رہا تھا۔ میرے دماغ میں پھر سے وہی لالچ سر اٹھانے لگا کہ اب پیچھے ہٹنے کا کیا فائدہ، تالا ٹوٹ چکا ہے، اب اگر میں اسے کھولے بغیر واپس سو گئی تو صبح سب کو پتہ چل ہی جائے گا کہ کسی نے صندوق چھیڑنے کی کوشش کی ہے۔ تو بہتر ہے کہ کام مکمل کر لیا جائے، اور اگر زیورات مل گئے تو میں انہیں کہیں چھپا دوں گی اور صبح شور مچا دوں گی کہ چور آئے تھے۔ یہ منصوبہ مجھے بہت کارگر لگا۔ میں نے گھٹنوں کے بل گھسکتے ہوئے خود کو صندوق کے بالکل قریب کر لیا۔ اب میرا چہرہ اس لکڑی کے ڈبے کے اتنا قریب تھا کہ میں اس کی پرانی لکڑی کی مخصوص بو محسوس کر سکتی تھی۔ میں نے اپنا دایاں ہاتھ آہستہ سے ڈھکن کے ہینڈل پر رکھا۔ وہ پیتل کا ہینڈل برف کی طرح ٹھنڈا تھا اور اسے چھوتے ہی میرے جسم میں ایک لہر سی دوڑ گئی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ میں جو کرنے جا رہی ہوں وہ چوری ہے اور مردے کی امانت میں خیانت ہے۔ مگر دولت کی ہوس انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ میں نے بہت آہستگی سے ہینڈل کو اوپر کی طرف کھینچنا شروع کیا۔ مجھے امید تھی کہ شاید یہ آسانی سے کھل جائے گا، مگر وہ صندوق سالوں سے بند تھا، اس کے قبضے جام ہو چکے تھے۔ جیسے ہی میں نے تھوڑا زور لگایا تو قبضوں سے ایک باریک سی چرچراہٹ کی آواز نکلی جو رات کے سناٹے میں بہت تیز محسوس ہوئی۔ میں فوراً رک گئی اور دوبارہ پیچھے مڑ کر شوہر کو دیکھا۔ وہ کروٹ بدل رہے تھے۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ مجھے لگا کہ اب وہ اٹھ بیٹھیں گے اور پوچھیں گے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور دم سادھ لیا۔ چند سیکنڈ گزرے جو مجھے صدیوں کے برابر لگے۔ پھر میرے شوہر نے ایک لمبی سانس لی اور دوبارہ خراٹے لینے لگے۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور فیصلہ کیا کہ اب مجھے یہ کام جلدی نمٹانا ہوگا۔ میں نے دوبارہ ہینڈل پر گرفت مضبوط کی اور ایک ہی جھٹکے میں نہیں بلکہ ملی میٹر کے حساب سے آہستہ آہستہ ڈھکن اٹھانا شروع کیا تاکہ آواز نہ ہو۔ ڈھکن بہت بھاری تھا، شاید یہ پرانی ٹھوس لکڑی کا بنا تھا یا پھر اس کے اندر رکھا سامان بہت وزنی تھا۔ میرے بازوؤں کے پٹھے کھنچ رہے تھے، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ جیسے جیسے ڈھکن اوپر اٹھ رہا تھا، اندھیرے میں مجھے اس کے اندر کا خلا نظر آنے لگا۔ میرے پاس موبائل کی ٹارچ جلانے کی ہمت نہیں تھی کیونکہ روشنی شوہر کی آنکھوں پر پڑ سکتی تھی، اس لیے میں کھڑکی سے
آنے والی اس مدھم سی روشنی پر انحصار کر رہی تھی جو سٹریٹ لائٹ کی وجہ سے کمرے میں آ رہی تھی۔ جب ڈھکن تقریباً آدھا کھل گیا تو میں نے اسے وہیں روک کر ایک ہاتھ سے تھام لیا اور دوسرے ہاتھ سے جیب میں رکھا ہوا چھوٹا سا ٹارچ نکالا جس کی روشنی بہت کم تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ٹارچ کا بٹن دبایا اور روشنی کا دائرہ صندوق کے اندر ڈالا۔ میری آنکھیں سونے کی چمک، ہیروں کی دمک اور چاندی کے چھلک دیکھنے کے لیے بے چین تھیں۔ میرے دماغ میں تو یہ نشہ تھا کہ جیسے ہی روشنی اندر پڑے گی تو پورا صندوق جگمگا اٹھے گا اور میری آنکھیں چندیا جائیں گی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ سب سے اوپر شاید مخمل کے ڈبوں میں سٹ رکھے ہوں گے یا پوٹلیوں میں اشرفیاں ہوں گی، مگر جیسے ہی روشنی کی لکیر صندوق کی گہرائی میں اتری تو جو منظر میرے سامنے آیا وہ میری توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ وہاں کوئی سنہری چمک نہیں تھی، کوئی ہیروں کی کرنیں نہیں تھیں، بلکہ وہاں صرف اندھیرا اور کچھ بے ترتیب سا سامان پڑا تھا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے ڈوب گیا۔ کیا یہ خالی ہے؟ کیا ساس نے مجھے بے وقوف بنایا تھا یا ننند نے مرنے سے پہلے سب کچھ کہیں اور چھپا دیا تھا؟ مگر صندوق تو بھاری تھا، مگر خالی ہوتا تو اتنا وزنی نہ ہوتا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی کو ادھر ادھر گھمایا کہ صندوق کے پیندے میں کچھ کپڑے رکھے ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے شدید غصہ آیا کہ اتنی محنت اور اتنا رسک لینے کے بعد مجھے کیا ملا؟ پرانے کپڑے، شاید ساس کے پرانے سوٹ ہوں گے جو انہوں نے یادگار کے طور پر رکھے ہوں گے۔ میری ساری خوشی خاک میں مل گئی۔ لالچ کی جگہ مایوسی نے لے لی۔ میرا جی چاہا کہ میں اس صندوق کو لات ماروں اور چیخوں کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید زیورات ان کپڑوں کے نیچے چھپائے گئے ہوں گے۔ اکثر پرانی عورتیں ایسا کرتی تھیں کہ چوروں سے بچانے کے لیے قیمتی سامان کو پرانے کپڑوں کی تہوں میں چھپا دیتی تھیں۔ اس خیال نے مجھے دوبارہ متحرک کر دیا۔ میں نے ٹارچ کو منہ میں دبایا اور دونوں ہاتھوں سے صندوق کے اندر موجود کپڑوں کو ٹٹولنا شروع کیا۔ کپڑے بہت عجیب تھے۔ ان کی تاہ بہت سخت ہو چکی تھی، جیسے سالوں سے انہیں کھولا نہ گیا ہو، اور ان پر ایک عجیب سی گرد جمی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے کپڑوں کو ہلایا، ایک بہت ہی ناگوار اور عجیب سی بو صندوق سے اٹھی اور سیدھی میرے نتنوں میں گھس گئی۔ یہ بو کپور کی گولیوں یا پرفیوم کی نہیں، اور نہ ہی یہ سلیم زدہ کپڑوں کی عام بو تھی۔ یہ ایک بہت ہی مخصوص اور لرزاں خیز بو تھی۔ ایسی بو میں نے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ یہ کچھ ویسی تھی جیسے قربانی کے دنوں میں کسائیوں کے کپڑوں سے آتی ہے، یا جیسے زنگ آلود لوہے پر پانی گرنے سے آتی ہے۔ یہ خون کی بو تھی، مگر بہت پرانے اور باسی خون کی بو جس میں سڑ اندر پیدا ہو چکا ہو۔ اس بو نے میرے معدے میں ہلچل مچا دی اور مجھے ابکائی آنے لگی، مگر میں نے خود پر قابو رکھا۔ میرا دماغ ابھی بھی اس بو کا مطلب سمجھنے سے قاصر تھا، یا شاید سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں بس زیورات ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ میں نے سب سے اوپر رکھے کپڑے کو اٹھایا تو محسوس ہوا کہ یہ کوئی ریشمی ساڑی یا زنانہ سوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ کھدر کا ایک مردانہ کرتا تھا۔ یہ دیکھ کر میں ٹھٹک گئی۔ ساس کے صندوق میں، اور وہ بھی ننند کے پاس، مردانہ کرتے کا کیا کام؟ سسر کے کپڑے تو ساس نے ان کے غائب ہونے کے بعد غریبوں میں بانٹ دیے تھے، اور گھر میں کوئی اور مرد تھا نہیں، تو یہ کرتا کس کا ہے؟ میں نے اسے ٹارچ کی روشنی میں قریب کر کے دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ کرتا جو کبھی شاید سفید رہا ہوگا، اب وہ جگہ جگہ سے سیاہ اور گہرا کتھئی ہو چکا تھا۔ یہ کوئی ڈیزائن نہیں تھا، نہ ہی یہ کیچڑ کے داغ تھے۔
کپڑا ان جگہوں سے اکڑا ہوا تھا اور سخت ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ خون ہے، بہت سارا خون جو اب سوکھ کر کپڑے کا حصہ بن چکا ہے۔ میرے ہاتھوں سے وہ کرتا چھوٹ کر واپس صندوق میں گر گیا۔ میں خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میری ٹانگوں میں جان نہیں رہی تھی۔ یہ زیورات کا صندوق نہیں تھا، یہ کسی خوفناک جرم کا ثبوت تھا۔ میری ساس نے جو کہا تھا کہ اسے مت کھولنا، وہ اس لیے نہیں تھا کہ اس میں خزانہ ہے، بلکہ اس لیے تھا کہ اس میں ان کے ماضی کا کوئی بھیانک راز دفن ہے۔ میری سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس صندوق میں دولت نہیں، اس خاندان کی جھوٹی عزت کا جنازہ رکھا تھا، وہ عزت جس کے نام پر شاید کوئی بہت بڑا ظلم ہوا تھا، اور اب میں اس ظلم کی گواہ بن چکی تھی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا اور میں چاہتی تھی کہ فوراً اس ڈھکن کو بند کر دوں اور بھاگ جاؤں، مگر انسانی تجسس ایک ایسی بلا ہے جو خوف کے عالم میں بھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ مجھے یہ جاننے کی طلب ہوئی کہ خون کس کا ہے اور یہ قمیض یہاں کیوں ہے۔ میں نے دوبارہ ہمت جمع کی اور ٹارچ کی روشنی اس کرتے پر ڈالی۔ اب مجھے نظر آیا کہ کرتے کے نیچے کچھ اور بھی ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کرتے کو ایک طرف ہٹایا تو وہاں کوئی زیور کا ڈبہ نہیں تھا، بلکہ ایک پرانے سے کاغذ کا لفافہ پڑا تھا جس کا رنگ وقت کے ساتھ زرد پڑ چکا تھا، اور اس پر بھی چند چھینٹے اسی سیاہ رنگ کے تھے جو اس کرتے پر جا بجا پھیلے ہوئے تھے، یعنی کہ خون کے دھبے، اور اس کے نیچے ایک زرد پڑا ہوا لفافہ تھا۔ میرے ہاتھ میں پکڑا وہ زرد اور بوسیدہ لفافہ محض کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی دہکتا ہوا انگارہ اپنی ہتھیلی پر رکھ لیا ہو، جو میری جلد کو نہیں بلکہ میری روح کو جھلسا رہا تھا۔ کمرے میں پھیلی ہوئی وہ مخصوص بو جو پرانے کپڑوں کی سیلن اور سوکھے ہوئے خون کی ناگوار آمیزش تھی، اب میرے دماغ کے ریشوں میں سرایت کر چکی تھی۔ باہر رات کا سناٹا چیخ چیخ کر کسی انہونی کی گواہی دے رہا تھا، اور اندر میرے دل کی دھڑکنیں کسی جنگے نکارے کی طرح بج رہی تھیں۔ میں نے ایک نظر اپنے شوہر کی طرف ڈالی جو بے خبر سو رہے تھے۔ ان کے چہرے پر وہی معصومیت تھی جسے دیکھ کر میں نے ان سے شادی کی تھی، مگر اب وہ معصومیت مجھے ایک فریب کار لگ رہی تھی۔ میرا ذہن بار بار مجھے خبردار کر رہا تھا کہ اس لفافے کو مت کھولو، اسے واپس رکھ دو، اپنی زندگی کی جھوٹی ہی صحیح مگر پرسکون دنیا میں واپس لوٹ جاؤ، مگر انسانی تجسس اور وہ لالچ جو مجھے یہاں تک لایا تھا اب مجھے پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ مجھے جاننا تھا کہ آخر اس خاندانی عزت کے نام پر کون سا ایسا سیاہ باب لکھا گیا ہے جس کی راکھ اس صندوق میں دفن ہے۔ میں نے لرزتے ہوئے انگلیوں سے لفافے کی تاہ کھولی۔ کاغذ اتنا پرانا ہو چکا تھا کہ ڈر تھا کہیں میرے چھونے سے ہی ریزہ ریزہ نہ ہو جائے۔ میں نے دستی بتی کی روشنی کو بالکل مدھم کیا اور اس تحریر پر مرکوز کر دیا جو میری ساس بیگم شمیم اختر کے ہاتھوں کی لکھی تھی۔ وہ لکھائی جو کبھی ان کے رعب اور دبدبے کی پہچان تھی، اب مجھے ایک اعتراف جرم کی دستاویز لگ رہی تھی۔ خط میں میری ساس نے اپنی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا کہ میری بدقسمت بیٹی سلمیٰ، آج جب میں یہ خط لکھ رہی ہوں تو باہر ساون کی پہلی بارش ہو رہی ہے، بالکل ویسی ہی بارش جیسے اس منحوس رات کو ہو رہی تھی جب ہم نے اس حویلی کی دیواروں کو ہمیشہ کے لیے گناہ گار کر دیا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے اور اپنے باپ کو کبھی معاف نہیں کرو گی، اور شاید ہم معافی کے لائق بھی نہیں ہیں، لیکن بیٹی، ایک ماں اور باپ کے لیے اولاد کی محبت سے بڑھ کر خاندان کی ناک ہوتی ہے۔ تم شاید ابھی اس بات کو نہ سمجھو، مگر جب تم ہماری جگہ ہوتی تو شاید تم بھی یہی کرتی۔
تم نے ہماری عزت کو، ہمارے شملے کو خاک میں ملانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کمزاد، اس 2 ٹکے کے بڑھائی کے بیٹے رحیمو کے ساتھ بھاگنے کا منصوبہ بناتے وقت تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ تمہارے باپ چودھری حشمت علی کی پگڑی کا کیا ہوگا؟ تم بھول گئی تھی کہ تم چودھریوں کی بیٹی ہو اور وہ ہمارے گھر کا نوکر۔ تمہاری رگوں میں شرفاء کا خون ہے اور وہ گلیوں کی خاک چھاننے والا۔ تمہیں لگا تھا کہ تمہارا راز ہم سے چھپا رہے گا۔ ماں کی آنکھوں سے بیٹی کی چوری نہیں چھپ سکتی۔ میں نے تمہیں کئی راتوں کو چھپ کر روتے ہوئے اور اس کے دیے ہوئے خط پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میرا خون کھول اٹھا تھا، مگر میں نے صبر کیا۔ میں نے تمہارے باپ کو بتایا، وہ تو اسی وقت اپنی صندوق اٹھا رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ تمہیں اور اس لڑکے کو وہیں ڈھیر کر دیں، مگر میں نے انہیں روکا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ گاؤں میں تماشا بنے اور لوگ تھو تھو کریں کہ چودھری کی بیٹی ایک نوکر کے ساتھ منہ کالا کر گئی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ یہ ہماری عزت کو کھا جائے، ہم نے ایک جال بچھایا۔ تمہیں یاد ہے اس رات ہم نے تمہیں کہا تھا کہ تم اپنی پھپھو کے گھر جا رہی ہو۔ تم خوش تھیں کہ شاید ہم تمہاری ضد کے آگے جھک گئے ہیں یا حالات معمول پر آ گئے ہیں، لیکن ہم نے تمہیں وہاں بھیج کر گھر کا میدان خالی کر لیا تھا۔ اسی رات جب بارش کا طوفان تھا، تمہارے باپ نے رحیمو کو حویلی کے پچھلے گودام میں طلب کیا۔ وہ نادان تمہاری محبت میں اندھا ہو کر ہماری بنائی ہوئی موت کی گھاٹی میں خود چل کر آ گیا۔ اسے لگا تھا کہ شاید ہم اس کی بات سنیں گے یا شاید تم وہاں موجود ہوگی۔ جب وہ اندر آیا تو وہاں صرف تیرا باپ اور تیرا بڑا بھائی جاوید کھڑے تھے۔ رحیمو نے تیرے باپ کے قدموں میں گر کر رحم کی بھیک مانگی۔ اس نے قسمیں کھائیں کہ وہ گاؤں چھوڑ کر چلا جائے گا، کبھی تمہارا نام اپنی زبان پر نہیں لائے گا۔ یہاں تک کہ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے کوسوں دور ہو جائے گا۔ مگر غیرت کا بھوت جب سوار ہو تو انسان اندھا درندہ بن جاتا ہے۔ تیرے باپ کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ انہوں نے کہا، رحیمو داغ دھونے سے نہیں جاتے، مٹانے سے جاتے ہیں۔ اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کھڑکی کی اوٹ سے کہ کیسے تیرے بڑے بھائی نے، جسے تم راکھی باندھتی تھی، اس نے ہتھے لڑکے پر کلہاڑی کا وار کیا۔ وہ تو چیخ بھی نہ سکا۔ اس کا خون فوارے کی طرح چھوٹا اور گودام کی دیواروں پر پھیل گیا۔ وہ تڑپتا رہا، زندگی کی بھیک مانگتا رہا، مگر وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ وہاں صرف غیرت کے محافظ کھڑے تھے۔ جب وہ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا تو کمرے میں ایک ہولناک خاموشی چھا گئی۔ ہم نے سکھ کا سانس لیا، ہماری عزت بچ گئی تھی۔ ہم نے اس کی لاش کو اسی رات حویلی کی پرانی دیوار کے نیچے، جہاں اب نیا گودام بنا ہے، ایک گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔ بارش نے ہمارا ساتھ دیا، سارا خون دھل گیا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ ہمیں لگا قصہ ختم ہو گیا، لیکن ہم غلط تھے۔ تم نے ہمیں دیکھ لیا تھا۔ تم آدھے راستے سے واپس آ گئی تھی کیونکہ تمہیں شک ہو گیا تھا۔ تم نے وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ جب ہم فارغ ہوئے تو تم کسی زخمی شیرنی کی طرح وہاں آ گئی تھی۔ تم نے اس کی خون میں لتھڑی ہوئی لاش کی طرف بھاگنے کی کوشش کی۔ تم چیخ چیخ کر دنیا کو اکٹھا کرنا چاہتی تھی۔ تم قانون کے رکھوالوں کو بلانا چاہتی تھی۔ اسی وقت تمہارے باپ نے تم پر بندوق تان لی۔ ہاں، اپنی ہی بیٹی پر انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم نے ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو رحیمو کی قبر میں دوسری لاش تمہاری ہوگی۔ تم ڈر گئی تھیں، سہم گئی تھیں، مگر تم نے ایک شرط رکھی۔
تم نے کہا کہ مجھے اس کی کوئی آخری نشانی دے دو ورنہ میں ابھی اپنی جان دے دوں گی۔ تم نے اس کے جسم سے وہ خون آلود قمیض اتروا لی جو اس نے پہن رکھی تھی، وہ قمیض جس پر اس کا اور اس کے قتل کا ثبوت لگا ہوا تھا۔ ہم نے تمہیں وہ قمیض دے دی صرف اس لیے کہ تم چپ رہو، اور ساتھ ہی یہ قسم دی کہ یہ قمیض اور یہ راز تمہارے پاس امانت ہے۔ جس دن تم نے یہ راز کھولا یا صندوق کھولا تو سمجھنا تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی اور باپ کی پھانسی کے پروانے پر دستخط کر دیے ہیں۔ بیٹی، یہ زیورات، یہ سونا چاندی، یہ سب مٹی ہے، اصل چیز عزت ہے۔ ہم نے جو کیا تمہارے لیے کیا، لیکن اس رات کے بعد سے ہمارے گھر سے سکون روٹ گیا۔ تیرا باپ اس قتل کے بوجھ تلے ایسا دبا کہ اس کا دماغی توازن بگڑنے لگا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تبلیغ پر گئے ہیں اور وہیں لاپتہ ہو گئے، مگر سچ یہ ہے کہ وہ اسی گھر کے تاخانے میں اپنی زندگی کے آخری سال دیوانگی میں گزار کر مرے، اور ہم نے انہیں بھی وہیں رحمو کے پہلو میں دفن کر دیا تاکہ دنیا کو کبھی پتہ نہ چلے کہ چودھری حشمت علی قاتل بھی تھا اور پاگل بھی۔ اور تیرا بھائی جاوید، جسے تم نے گھر سے بھاگا ہوا سمجھا، وہ بھی اس جرم کی تاب نہ لا سکا اور خود اپنی جان لے لی۔ ہم نے اسے ایک حادثہ قرار دے کر دفنا دیا۔ میں اکیلی رہ گئی ہوں اس راز کی حفاظت کرنے کے لیے، اور اب میرے بعد یہ صندوق اور یہ راز تمہارے حوالے ہے۔ اسے کبھی مت کھولنا۔ اگر تم نے اسے کھولا تو یہ سوکھا ہوا خون دوبارہ تازہ ہو جائے گا اور ہماری بچی کھچی عزت کو بھی بہا لے جائے گا۔ یہ صندوق میری وصیت بھی ہے اور میری بد دعا بھی۔ وہ خط میرے ہاتھ سے چھوٹ کر قالین پر گر گیا۔ میرے وجود میں سکت نہیں رہی تھی، میرے حلق میں جیسے کانٹے اگائے تھے۔ تو یہ تھی حقیقت، وہ سارا سوگ، جو وہ ساری نیک نامی، وہ شرافت جس کا ڈھنڈورا میری سانس پیٹتی رہتی تھی، اس کی بنیاد دو ناحق اموات پر رکھی گئی تھی۔ ایک وہ معصوم عاشق اور دوسرا خود ان کا اپنا شوہر اور بیٹا، جنہیں انہوں نے اپنی انا کی خاطر موت کے گھاٹ اتار دیا یا مرنے پر مجبور کر دیا۔ میری نظریں بے اختیار صندوق میں پڑی اس خونی قمیض کی طرف اٹھ گئیں۔ اب مجھے وہ قمیض محض ایک کپڑا نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ایک زندہ وجود محسوس ہو رہی تھی۔ اس پر جمے ہوئے سیاہ دھبے مجھے گھور رہے تھے۔ مجھے اپنی ننند سلمہ باجی کی پوری زندگی کا نقشہ سمجھ میں آ گیا۔ وہ بیچاری زندہ لاش کیوں بنی ہوئی تھی؟ وہ شادی کیوں نہیں کرتی تھی؟ وہ اس صندوق سے لپٹ کر کیوں روتی تھی؟ کیونکہ اس صندوق میں اس کا محبوب قید تھا۔ وہ روز اس گھر میں چلتی پھرتی تھی جس کی بنیادوں میں اس کا محبوب دفن تھا۔ وہ ان قاتلوں کے ہاتھ سے روٹی کھاتی تھی جنہوں نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ اس کی خاموشی کوئی رضامندی نہیں تھی، بلکہ ایک مجبور اور بے بس عورت کا خاموش احتجاج تھا۔ وہ اپنے باپ اور بھائی کو پھانسی نہیں دلوا سکتی تھی، لیکن اس نے اپنی خوشیاں قربان کر کے انہیں جیتے جی مار دیا تھا۔ میرا سر چکرانے لگا۔ میں نے مڑ کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ خط کے مطابق وہ اس وقت چھوٹے تھے، شاید انہیں کچھ معلوم نہ ہو، لیکن وہ اسی خون کا حصہ تھے۔ وہ اسی غیرت مند باپ کے بیٹے اور اسی قاتل ماں کی پرورش کا نتیجہ تھے۔ مجھے اچانک اپنے شوہر سے، اس کمرے سے، حتیٰ کہ اپنے آپ سے گھن آنے لگی۔ میرا لالچ مجھے کہاں لے آیا تھا؟ میں ہیرے جواہرات کی تلاش میں نکلی۔ میں اپنی قسمت بدلنا چاہتی تھی۔ میں اپنی غریبی کا علاج ڈھونڈ رہی تھی، مگر مجھے کیا ملا؟ گناہوں کا ایک ایسا بوجھ جسے اٹھانا اب میرے لیے ناممکن تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میری ساس نے مجھے یہ صندوق دے کر نوازا نہیں، بلکہ مجھ سے انتقام لیا ہے۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کی بیٹی کے بعد
یہ راز خطرے میں پڑ جائے گا اور میں بہو ضرور اسے ٹٹولوں گی۔ انہوں نے مجھے بھی اپنے گناہ میں شریک کر لیا تھا۔ اب میں جانتی تھی کہ میرے گھر کا صحن قبرستان ہے۔ اب میں جانتی تھی کہ میری ساس فالج زدہ کیوں ہوئی۔ یہ اللہ کی پکڑ تھی، مکافات عمل تھا۔ انہوں نے زبانیں بند کروائی تھیں، قدرت نے ان کی اپنی زبان بند کر دی۔ انہوں نے ہاتھ سے قتل کروائے تھے، قدرت نے ان کے ہاتھ پاؤں شل کر دیے۔ باہر مسجد سے فجر کی اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس آواز نے میرے جسم میں جھرجھری پیدا کر دی۔ صبح کا اجالا کھڑکی سے اندر آ رہا تھا، مگر میری زندگی میں اب کبھی سویرا نہیں ہو سکتا تھا۔ روشنی کے اس تکڑے نے صندوق میں پڑی خونی قمیض کو اور بھی نمایاں کر دیا۔ مجھے لگا جیسے وہ خون تازہ ہو رہا ہے، جیسے وہ ابھی بہنے لگے گا اور میرے سارے کمرے کو سرخ کر دے گا۔ میں نے دیوانوں کی طرح کانپتے ہاتھوں سے وہ خط اٹھایا، اسے دوبارہ اسی لفافے میں ٹھونسا اور قمیض کے نیچے چھپا دیا۔ میں نے صندوق کا بھاری ڈھکن گرایا، ٹک کی آواز ہوئی، لیکن تالا تو میں توڑ چکی تھی۔ یہ صندوق اب کبھی بند نہیں ہو سکتا تھا، بالکل اسی طرح جیسے اب میرا ضمیر کبھی نہیں ہو سو سکتا تھا۔ میں نے ٹوٹی ہوئی کنڈی کو جوڑنے کی ناکام کوشش کی، مگر وہ بے سود تھی۔ میں نے جلدی سے صندوق کو دھکیل کر دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کے اوپر ایک بھاری کمبل ڈال دیا تاکہ کسی کو ٹوٹا ہوا تالا نظر نہ آئے۔ میں بھاگ کر اپنے بستر پر گر گئی اور کمبل اوڑھ لیا۔ میرا جسم بخار کی طرح تپ رہا تھا۔ میرے شوہر نے نیند میں کروٹ لی اور اپنا ہاتھ میرے اوپر رکھ دیا، اور ان کا لمس جو کل تک مجھے سکون دیتا تھا آج مجھے بچھو کے ڈنگ کی طرح لگا۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخوں، سب کو جگا دوں، قانون والوں کو بلا لوں اور اس گھر کی بنیادیں کھدوا دوں، لیکن پھر وہی خوف آڑے آ گیا جو میری ننند کو کھا گیا تھا۔ بدنامی کا خوف، میرے بچوں کے مستقبل کا خوف، لوگوں کی باتوں کا خوف۔ اگر میں سچ بولتی تو میرا خاندان تباہ ہو جاتا، میرے بچے قاتل کے پوتے کہلاتے، میرا شوہر شاید جیل میں چلا جاتا یا مجھ سے نفرت کرتا، اور اگر میں چپ رہتی تو میں بھی اس ظلم میں برابر کی شریک بن جاتی۔ میں نے وہ راستہ چنا جو سب سے مشکل مگر سب سے زیادہ اذیت ناک تھا، خاموشی کا راستہ۔ میں سمجھ گئی تھی کہ سلمیٰ باجی نے شادی کیوں نہیں کی۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ اس گندے خون کو اگلی نسل میں منتقل کریں، اور میں نے اسی خاندان کے وارث پیدا کیے ہیں۔ میں نے انجانے میں اس گناہ کے سلسلے کو آگے بڑھایا تھا۔ اس صبح جب سورج پوری طرح نکل آیا، میں بستر سے اٹھی، میں نے منہ دھویا، مگر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر مجھے شرمندگی ہوئی۔ یہ وہ عورت نہیں تھی جو کل رات سوئی تھی، یہ ایک رازدان تھی، ایک مجرم تھی۔ میں نے باورچی خانے میں جا کر چائے بنائی، ساس کے کمرے میں گئی اور انہیں دوائی دی۔ ان کی بے نور آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ مجھے ان کی آنکھوں سے ایک عجیب سے طنز اور ایک التجا دونوں نظر آئے، جیسے وہ پوچھ رہی ہو، کھول لیا صندوق، مل گیا خزانہ۔ میں نے ان کے منہ میں چمچ ڈالا اور دل ہی دل میں کہا، ہاں ماں جی، مل گیا خزانہ۔ آپ نے مجھے وہ دولت دی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، پچھتاوے کی دولت۔ یہ کہانی محض ایک افسانہ نہیں بلکہ ہمارے سماج کے اس بھیانک چہرے کا آئینہ ہے جسے ہم غیرت اور خاندانی وقار کے خوشنما پردوں میں چھپائے رکھتے ہیں۔ اس صندوق کے کھلنے نے مجھے جو سب سے بڑا سبق دیا تھا وہ یہ تھا کہ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، لیکن جب آنکھیں کھلتی ہیں تو انسان کے پاس سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں بچتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے پاس ہم سے زیادہ خوشیاں ہیں، ان کے بند صندوقوں میں ہیرے جواہرات ہیں۔ ہم دوسروں کی زندگیوں پر شک کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں،
اور انہیں حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں اپنی ننند کی وراثت پر نظریں جمائے بیٹھی تھی، مگر ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک درد اور تکلیف چھپی ہوتی ہے، اور ہر بند صندوق میں خزانہ نہیں بلکہ کبھی کبھی ایسی خوفناک حقیقتیں اور سانپ بچھو ہوتے ہیں جو ہماری ہستی بستی زندگی کو زہر آلود کر سکتے ہیں۔ دوسرا اور سب سے اہم سبق یہ ہے کہ ظلم کبھی نہیں چھپتا۔ آپ اسے زمین کی تہ میں دفن کر دیں، صندوقوں میں بند کر دیں یا جھوٹی عزت کے خلاف چڑھا دیں، وہ ایک نہ ایک دن اپنا راستہ بنا کر باہر آ ہی جاتا ہے۔ مکافات عمل اٹل ہے۔ میری ساس اور سسر نے سمجھا تھا کہ انہوں نے ایک غریب لڑکے کو مار کر قصہ ختم کر دیا، مگر اس خون نے ان کی پوری نسل کو برباد کر دیا۔ وہ پاگل ہو کر مرے، بیٹا اپنی جان لے گیا، بیٹی زندہ لاش بن گئی، بہو یعنی میں اب ساری عمر ضمیر کے قید خانے میں گزارنے پر مجبور ہو گئی۔ غیرت کے نام پر بہایا گیا خون کبھی عزت نہیں لاتا، بلکہ یہ آنے والی نسلوں کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا بن جاتا ہے۔ آج میں اس گھر کی مالکن تو بن گئی ہوں، سارے زیورات جو کبھی تھے ہی نہیں کے وارث بن گئی ہوں، مگر میرا سکون اب زندگی بھر کے لیے لٹ چکا ہے۔ وہ صندوق اب بھی میرے کمرے کے کونے میں پڑا ہے، اس پر پڑا کمبل اس راز کو ڈھانپے ہوئے ہے، مگر میں جانتی ہوں کہ اس کے نیچے کیا ہے۔ جب بھی میری نظر اس پر پڑتی ہے مجھے یاد آتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی عدالت ضمیر کی عدالت ہے، اور اس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ اب میں زندہ ہوں مگر اندر سے مر چکی ہوں۔ میرا لالچ میری سزا بن گیا ہے اور یہی میرا انجام ہے۔ قاری کے لیے نصیحت بس اتنی ہے کہ جو تمہارا نہیں ہے اس کی تمنا مت کرو، اور جو راز اللہ نے چھپا رکھے ہیں انہیں کھریدنے کی کوشش مت کرو، ورنہ تم بھی میری طرح کسی ایسے انجام تک پہنچ جاؤ گے جہاں پکارنے کے لیے آواز ہوگی، نہ رونے کے لیے آنسو، بس ایک نہ ختم ہونے والی خاموشی اور گھٹن ہوگی۔ یہی وہ حق تھا جو مجھے لینا تھا، اور یہی وہ قیمت تھی جو مجھے چکانی پڑی۔